شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جب زندگی میں کوئی مشکلات یا حاجت پیش آتی ہے، جب دل بے چین ہوتا ہے اور کوئی حل نظر نہیں آتا، تو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کی نظر صرف اپنے خالق پر مرکوز ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اور رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں جو انسان کی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل یا حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی ہی سے مدد مانگی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک خاص نماز بھی ہے جسے نماز حاجت کہتی ہیں۔ یہ نماز 2 یا 4 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں اللہ سے اپنی حاجت پوری کرنے کی دعا کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حاجت کے لیے یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز حاجت کی ادائیگی کس طرح کی جائے اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا اور مدد کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر مایوسی تھی، آنکھوں میں اداسی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرا کچھ نہیں بچا، میں تنگ دستی کی حالت میں ہوں، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، قرض اتنا ہے کہ اب قرض دینے والے بھی منہ نہیں لگاتے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میں نے آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹائی ہے جس پر سوتی ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ گیا اور دونوں چیزیں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، کون ہے جو یہ دونوں چیزیں خریدے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی اور؟ ایک صحابی بولا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ نے وہ چیزیں 2 درہم میں بیچ دی۔ پھر اس آدمی کو فرمایا، اس میں 1 درہم لے جا، گھر کے لیے کھانا لے، اور دوسرے سے کلہاڑی خرید لے۔ وہ گیا، کھانا بھی لایا اور کلہاڑی بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی پر لکڑی کا دستہ لگایا اور فرماؤ، جاؤ جنگل لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ چلا گیا، دن رات محنت کرتا رہا، جنگل سے لکڑیاں لاتا رہا، بازار میں بیچتا، اور 15 دن بعد جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر رونق تھی، لباس صاف تھا، خوشبو لگا رکھی تھی، ہاتھوں میں محنت کے نشان تھے، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، قرض بھی کچھ اتر چکا ہے اور بچوں کے چہروں پر بھی خوشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر سوال کی علامت ہو، مانگنے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر، اور اللہ اوپر والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا کہ ان کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان پر قرض باقی رہ گیا تھا۔ حضرت جابر کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ وہ اپنے والد کا قرض ادا کر سکے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور مدد کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر، تمہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہم بھی دعا کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا، جب تمہیں اپنے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ درپیش ہو تو تم اللہ سے دعا کرو اور یہ الفاظ پڑھو، یعنی اے اللہ، مجھے حلال سے بے نیاز کر دے اور حرام سے بچا لے، اور مجھے اپنے فضل سے دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت جابر نے یہ دعا پڑھی اور اللہ کے حکم سے چند دن بعد ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت جابر اپنے گھر میں تھے جب اچانک ان کے دروازے پر کچھ لوگ آئے۔ ان کے ہاتھ میں مال و دولت تھا۔ لوگوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کر آئے ہیں کہ یہ تمہارے قرض کا پورا حساب ہے اور تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ حضرت جابر نے وہ مال لیا اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر، کیا تمہارا قرض ادا ہو گیا؟
حضرت جابر نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے میرا قرض پورا ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے جس طرح دعا کی تھی اسی طرح تمہاری حاجت پوری ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس کی مدد کی دعا کرنا ہی حقیقی حل ہے، خاص طور پر جب انسان مشکل میں ہو، اللہ کی طرف بے پایا ہے اور وہ اپنے بندوں کی مدد میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب پورے اسلامی لشکر کو شدید قحط اور فاقہ کا سامنا تھا۔ مسلمانوں کا اتنا برا حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کو دعاؤں کی طرف راغب کیا۔ حضرت عمر کی عظمت و حکمت اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب انہوں نے اللہ توکل پر کیا اور صحابہ کو اللہ کی طرف مدد کا یقین دلایا۔ ایک دن حضرت عمر مدینے کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے کہ تو ہی ہمارا رزق ہے، تو ہی ہمارے دلوں کا سہارا ہے اور تو ہی ہماری مشکلات کا حل ہے، ہم تجھ سے ہی اپنی حاجتوں کی تکمیل کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی اس اقدام سے صحابہ میں ایک نئی روح پیدا ہوئی اور اللہ کی مدد کے لیے دعاؤں میں یقین مضبوط ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں توبہ اور دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اس عمل سے مسلمان فوج کو پختہ عزم و ہمت ادا ہوئی، وہ اللہ کے راستے میں اور اس کی رضا کی کوشش میں کبھی مایوس نہ ہوں۔ پیارے بھائیو، اب آپ نے یہ واقعہ سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے دوستو، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور باقی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک بار پڑھیں۔ تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجت پوری، نماز کے بعد دعا مانگیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔